جی آپ کے سوال ہمارے جواب دوبارہ اس وضاحت کے ساتھ جو میں پہلے ذرا زیادہ کرتا ہوتا تھا، آج کل میں نے کم کی ہوئی ہے کہ آپ کے سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میں تمام سوال ظاہر نہیں لے سکتا، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوال ایک تو ذاتیات پر مبنی نہیں ہو اور دوسرا جو حالات حاضرہ کے اہم ترین معاملات ہیں اس کے اوپر ہو۔ ہر سوال اہم ہے لیکن ظاہر ہے ایک ہمیں ٹاپیکلٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ وہ تمام دوست جن کے سوال ہم نہیں لے پا رہے ان سے معذرت، لیکن پروگرام کی ایک اپنی حد ہے، وقت کی پابندی ہمیں کرنی ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ ہم جا نہیں سکتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ نمائندہ قسم کے سوال لیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، ہمیں آپ بھجواتے رہیں سوال، لیکن اگر ہم سوال نہیں لے پاتے تو گلہ آپ کا صحیح بنتا ہے، شکوہ بھی آپ کا بنتا ہے، لیکن سمجھیں کہ ہم کیوں نہیں لے پا رہے۔ جی تو لیے سوال۔ طلعت صاحب، آج پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے شکوہ کیا ہے کہ اگر جو بائیڈن نے اعلیٰ قیادت سے پاکستان کی بات نہیں کی تو ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں، تو یہ اس قدر کیوں اتاولے ہوئے جاتے ہیں؟ یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی ایک دفعہ ہو چکا ہے، مسئلہ تھا، اور اب عمران خان ہے کہ یہ کیوں اس قدر بیتاب ہیں کہ امریکی صدر ان کو جو ہے وہ ایک ایٹ لیسٹ فون کال ہی کر دے؟ تو اس سے کیا ان کو سیاسی لیوریج ملتا ہے اور نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دو تین چیزیں اس میں کار فرمائیں جی۔ ایک تو ناتجربہ کاری، آپ سفارتکاری سے جب ناآشنا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے کسی چھوٹے سے ادارے میں امریکہ میں جا کے جو امریکی ٹیکس پیئر سے چلتا ہے اس میں ایک آپ نے چھوٹا سا جگہ پہ جا کے کوئی تحقیقاتی کام کیا ہوا ہے، آپ کو کوئی بہت بڑا تجزیہ کار نہیں بنا دیتا، یا آپ کو کوئی بہت بڑا سفارتکار تو بالکل ہی نہیں بنا دیتا۔ سفارتکاری ان حالات کے اندر بہت ہی مشکل کام ہے، اس کے اندر آپ کو تجربہ چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو جواں سال جو نسبتاً لوگ ہیں ان کے خلاف ڈسکریمنیٹ کیا جائے کہ وہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، لیکن ناتجربہ کاری جو ہے وہ بہت بڑی بیماری کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو منہ کھولنے سے پہلے آپ کو تول کر بولنا ہوتا ہے، اگر آپ وہ تول نہیں کر پاتے تو اس قسم کی بونگیاں جس کو کہتے ہیں آپ مارتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اتنے بیتاب کیوں ہیں؟ یہ بیتابی اگر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انٹرویو کے اندر کوٹس کے ذریعے سامنے نہ لاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا وہ اتنے بیتاب ہیں۔ یہ تو پتہ ہوتا عمومی طور پر کہ عمران خان صاحب کیوں کال کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پالیسی لیول کے اوپر اس کی تشہیر نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کیوں کال لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن کی کال جب آئے گی تو سیاسی طور پر ان کو ایک انڈورسمنٹ ملے گی کہ امریکہ کا جمہوریت کا جو بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور میں، وہ شخص جو ہے اور بائیڈن جیسا تجربہ کار شخص جو ہے وہ ان کو انڈورس کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں بائیڈن سے انڈورسمنٹ چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں بائیڈن اسی وجہ سے شاید کال بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہائیبرڈ نظام موجود ہے۔ امریکی کوئی بھی آپ برابر کا جو تجزیہ کار ہے اس کا آپ تجزیہ سن لیں پاکستان کے بارے میں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ یہاں پہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ تو بائیڈن ایک جمہوریت پسند آدمی ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، سٹرگل ہے، اور وہ پش اوور پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ اس پر دباؤ ڈلوا کے کوئی بھی کام کر لیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جتنا یہ کہتے ہیں کہ وہ کال کیوں نہیں کر رہا، اگر اس نے کال کرنی بھی ہوگی یا کوئی اوکیزن یا اسپیس بنتی بھی ہوگی تو اب شاید وہ بالکل ہی نہ کرے، کیونکہ اب وہ کال کرے گا تو سارے کہیں گے آپ نے پاکستان کے دباؤ میں آ کے کال کر لیے۔ تو ناتجربہ کاری ہے، اور ڈسپریشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈسپریشن کیوں ہے۔ میں عمران خان بات کرنا چاہوں گا سر، وہ اچھے انسان ہیں، لیکن سر ان کو اسٹیبلشمنٹ نے میرے حساب سے اتنا کہہ دیا ہوا ہے، اتنا کہ آپ یہ سب چور ہیں، یہ سب یہ ہیں، اتنا بریف کر دیا ہوا ہے کہ وہ اتنا آگے نکل گئے ہوئے ہیں، اور یہ عمران صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، کانوں کے بہت زیادہ کچے لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد تجزیہ کیجیے گا۔ مجھے بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی بہت سے لوگ جو ہیں یہ بھول پن کی تھیری کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھولے ہیں، ان کانوں کے کچے ہیں، ان کو جو بتایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ بھولے ہو کے اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے، آپ کانوں کے کچے ہو کے اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ مکمل طور پر سیاست کو اور اپنے مفادات کو سمجھنے والے ہوں گے تو آپ اس قسم کے داؤ پیچ کھیل پائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں میرا خیال تو بالکل اس کے برعکس ہے، وہ بہت کائی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ
کس کے ساتھ انہوں نے بنا کے رکھنی ہے اور کس کے ساتھ بنا کے انہوں نے نہیں رکھنی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول کر وہ اپنے مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو وہ بولنے لگ جائیں گے. کل کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر ان کو زبان بولنی پڑی ان کے خیال کے مطابق, اگر اس سے ان کا فائدہ, تو وہ زبان بولنے لگ جائیں گے. نواز شریف کے ہوتے ہوئے جب انہوں نے اپنے پلاٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہ درخواست آپ پڑھ لیں, وہ اس میں بہت میٹھی زبان میں وہ لکھ رہے ہیں باتیں. جب بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں تو ان کے ساتھ بھی انیشلی پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ ان کی نسبتاً ٹھیک تھی. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ٹھیک رہی. جب مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو وہ دیکھتے ہوئے کہ ہوا کی طرف چل رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بتا دیتا ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی کلی طور پہ وہ خود ذمہ دار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے, اس کے اندر وہ فٹ ان ہوئے ہیں تو مجبوری کے ذریعے یا بھولپن کے ذریعے نہیں ہوئے میرے تجزیے میں. اور یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے سوچتے ہیں, وہ مکمل طور پر آگاہی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب. ابھی آپ کا پروگرام دیکھا. چلیں وہ تو جو مرضی کہتے رہیں, بے شک 10 اپنی طرف سے پی ایچ ڈی کر لیں, ہے تو ان کی صفر ہی کارکردگی ہے. پر جو چیز مجھے عجیب لگی کہ ہم بڑے مسائل میں تھے, معیشت کے مسائل تھے, مہنگائی تھی, تو یہ تھی اور کا کیا کنسپٹ ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ہوتے ہوئے آج کل جس طرح پاکستان کی حالت ہے, بلند ترین سطح پہ مہنگائی ہے, بلند ترین سطح پر جو بجلی گیس سب کے نرخ ہیں, ان امپلائمنٹ چھوڑیں, لا اینڈ آرڈر, فائنینشیل, اکنامیکل, سوشل, جتنی مسئلے اور گند اس ٹائم پاکستان کے مسئلے ہیں, یہ پہلے نہیں تھے. اسپیشلی جب یہ آئے تھے تب یہ نہیں تھے. ان کے ایک معاون خصوصی ہیں, وہ بھی جی جب بجلی کے نرخ پڑے تھے تو جی بڑی رعایت دی ہے اور یہ ہو گیا ہے. تو یہ کیا اندھا پن ہے, یہ کیا ہے جو ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پاکستان کے کیا حالات ہیں. تو یہ اندھا بہرا پن یہ کیسے جائے گا ان کا؟ جو بدترین کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جی, جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طویل المدت لوگوں کی زندگیوں میں تباہی کا باعث بن رہا ہے, وہ مہنگائی ہے. اور مہنگائی کسی ایک چیز کی نہیں ہے. کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ جب چینی مہنگی ہوتی تھی تو چینی کے اوپر لوگ چلاتے تھے بہت زیادہ, اور پھر وہ خبریں بنتی تھیں. پھر آٹا مہنگا ہوتا تھا تو خبریں بنتی تھیں. اب آپ کو ایک چیز نظر نہیں آتی. اب آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, آپ کی کچن جس سے چلتا ہے یا کچن کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں, آپ کا گھر جس سے چلتا ہے وہ مہنگی ہوئی ہیں, آپ کی زندگی جس سے چلتی ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, وہ مہنگی ہوئی ہے. اگر آپ کو انصاف لینا ہے تو وہ مہنگا ہوا ہے, اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو وہ مہنگا ہوا ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر مہنگائی نے تباہی نہ مچائی ہو. تو پرانا زمانہ تب آپ کو یاد ہی آتا ہوگا کہ چلیں چینی مہنگی ہوگی تو چینی استعمال کرنی ہم کم کر دیتے ہیں, 2 کلو آتی ہوگی تو ہم 1.5 کلو کر دیں گے. لیکن جب ہر چیز مہنگی ہوگی تو آپ کس طرف جائیں گے؟ یہ وہ ایشو ہے جو اصل میں عوام کا ایشو ہے. میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کس طریقے سے فریز کروں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو بتانے کا. مہنگائی اصل میں عوام کا ایشو ہے, اور چونکہ اصل میں عوام کا ایشو ہے لہٰذا جو خواص ہیں جن کو تمام چیزیں سبسیڈائز ریٹس کے اوپر ملتے ہیں, ان کے ٹریول, ان کے گھر کے خرچے, پیٹرول, کھانا پینا, باورچی, سیکیورٹی, کپڑے وغیرہ, سب کچھ سب ریاست کے پیسوں سے آتے ہیں. اور ریاست کے پاس اپنے پیسے تو نہیں ہیں, وہ خود تو نوکری پہ تو نہیں جاتی پاکستان کی ریاست میں, وہ تو آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ریاست پیسے کماتی ہے, وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں. ان پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑتا. چونکہ ان پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور بزنس کمیونٹی کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے, لہٰذا یہ ایشو کبھی ٹیک اپ کریں گے ہی نہیں. تو جو بدترین قسم کی ملک کے اندر بحرانی جو کیفیت ہے وہ آپ کو مہنگائی کے حوالے سے نظر آتی ہے. اور بدقسمتی سے ایون اپوزیشن اس کو صرف اسی وقت ٹیک اپ کرتی ہے جب انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے, ورنہ اس کو اگر آپ لانگ ٹرم بیسس پہ ٹیک اپ کریں تو یہ عوام کے اندر اس کی بہت زیادہ پریشانی ہے. تو آپ جس اندھے اور بہرے پن کی بات کریں وہ جائے گا اس وجہ سے نہیں کیونکہ ان لوگوں پر مہنگائی کا اثر ہوتا نہیں ہے, آپ پر اور مجھ پر ہوتا ہے, لہٰذا ہماری روزانہ چیخیں نکلتی ہیں. تو کم از کم عمران خان صاحب نے یہ وعدہ تو پورا کر دیا. السلام علیکم طلعت صاحب. کئی صحافیوں سے سنتے ہیں کہ جی بڑے بڑے جابر حکمران
گزرے ہیں اس ملک میں. مشرف جیسا ڈکٹیٹر بھی حکمران تھا، مگر ان کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے کہ یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. اور کیا کسی ایک جماعت اور ایک شخص کی نفرت اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ ملک ہر لمحہ تباہی کے گڑھے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے مگر کسی کو کوئی شرم نہیں ہے؟ پلیز ذرا جواب دیجیے. جی، ایک تو یہ ہے کہ جب ریاست کے وسائل آپ کو مہیا ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان وسائل کو استعمال کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ پھر کچھ بھی کر گزرتے ہیں. پہلے بھی حکمران گزرے ہیں اور فرینکلی ان ادوار کے اندر بھی سب کچھ ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن یہاں پر آ کے مجھے لگتا ہے یہ کہ دو چار ہاتھ اس وجہ سے آگے چلے گئے ہیں کہ مکمل طور پر ایک پیج کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. تو جب ریاست کے وسائل اور ریاست کی بھرپور طاقت آپ کی پشت پر کھڑی ہو تو پھر آپ واقعتاً سب کچھ کر گزرتے ہیں. تو ایک شخص یا ایک جماعت، چاہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہو یا نواز شریف کی جماعت ہو یا آصف علی زرداری کی جماعت ہو یا جماعت اسلامی ہو، جب بھی آپ اس کو اس قسم کے وسائل مہیا کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایسے ہی کام کریں گے. اس کے اندر شرم وغیرہ کا پہلو نہیں آتا جی، یہ پاور پالیٹکس ہے اور پاور پالیٹکس میں جب تمام طاقت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ایسے ہی باولے پن سے اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کو آج کل نظر آ رہا ہے. صاحب اس دن لائیو کال چل رہی تھی عمران خان صاحب کی، تو اس میں حبیب اکرم صاحب کی کال مل گئی تھی. ہماری تو آج تک نہیں ملی، خیر وہ ایک علیحدہ بحث اس میں نہیں ہم پڑھتے. بہرحال اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیا آزاد ان کو پسند ہے ان کے مطابق. تو اگر ان کو پسند اتنا ہے تو پھر یہ میڈیا پرسنز کے ساتھ جو آئے روز واقعات ہو رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو کون تحفظ دے گا؟ حبیب اکرم صاحب سے پوچھنا پڑے گا جی کہ میں ان سے ملوں گا کہ ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ جہاں پر بہت سے لوگوں کی کالز نہیں ملی تو ان کی کال مل گئی. آزاد میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے جی، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جس دن آزاد میڈیا نے صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا تو عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. معاملہ ان کی پسند ناپسند کا نہیں ہے، ہمیں ان کی پسند ناپسند سے کیا لینا. ان کو پسند ہے نہیں پسند ہے، نہ ہی وہ معیار اس کا متعین کرتے ہیں. اب ان کو کیا پتہ کہ آزاد میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کو میڈیا کے ڈائنامکس کا بالکل ان کو علم نہیں ہے کیونکہ ان کا شعبہ یہ ہے ہی نہیں اور نہ ہی اس شعبے کے ساتھ وہ کبھی منسلک ہوئے ہیں ماں سوائے اس کے کہ کسی زمانے میں زید سلیری صاحب ان کے لیے آرٹیکل لکھا کرتے تھے، ان کے نام سے چھپا کرتے تھے. تو ان کو علم نہیں ہے کہ آزاد میڈیا جو ہے وہ کیا چیز کیا ہے. ان کی نظر میں آزاد میڈیا وہ ہے جو ایک چھوٹا سا سوال کرے اور اس کے بعد ان کی 1.25 گھنٹے کی تقریر سنے. اور یہ ہر حکمران کو یہ شوق ہوتا ہے تقریر سنوانے کا. جنرل پرویز مشرف کو بھی یہ شوق تھا، اتنا نہیں تھا جتنا عمران خان صاحب کو ہے. نواز شریف صاحب بھی ہے جو تگڑے انٹرویو سے گھبراتے ہوتے تھے. شہباز شریف صاحب کو بھی بڑے ہی ماڈریٹ انٹرویو پسند ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ ان میں لوگوں میں سے ایک قداور شخصیت تھیں جو کبھی انٹرویو سے بھاگنے والے نہیں تھے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں ویسے کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی کبھی بھی مجھے نہیں یاد پڑتا جو ہم نے انٹرویوز کیے ہیں کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ نے یہ سوال نہیں کرنا، یہ سوال کرنا ہے. ان کی میڈیا مینجمنٹ اور قسم کی تھی. ظاہر ہے وہ فوجی تھے، ان کے پیچھے بہت بڑی طاقت کھڑی تھی ادارے کی اور وہ خاص حالات کی پیداوار بھی تھے، تو ان کو ڈر نہیں تھا کہ ان کا اگر جواب غلط ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا امیج کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں. تو میڈیا جس دن آزاد ہو جائے گا نا جی تو اس دن شاید عمران خان صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں ہوگا وہ میڈیا، کیونکہ ان کی پسند جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال کرے، اس کے بعد لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں اور وہ جو مرضی بولتے رہیں. جاپان اور جرمنی کو آپس میں ملا دیں، حضرت عیسیٰ کو تاریخ سے غائب کر دیں، ازبکستان میں جا کے بتائیں کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، سپورٹس کے اندر 3 PhDs کر لیں، جو مرضی کر لیں، کوئی ان سے کاؤنٹر کوسچن نہیں کرے اور نہ ہی ان کا ماضی ان کو یاد دلائے اور نہ ہی اعداد و شمار کے اندر جو بے شمار قسم کا سپر میتھس وہ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی سوال ڈالے یا وہ معلومات فراہم کرے جو ابھی تک صیغہ راز میں ہے اور بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کی سیاست
جو ہے ایوالو کس طریقے سے ہوئی ہے. تو جس دن یہ کام شروع ہو گیا تو اس دن ان کو آزاد میڈیا پسند نہیں آئے گا.